بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور صحت مند رکھے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی نازل ہوا اور وہ کون سا فعل بد کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو۔ بحر میت تقریباً 80 میل لمبا اور 4-5 میل چوڑا سمندر یا دریا ہے۔ کسی اور سمندر سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر خوفناک عذاب کے نتیجے ہی میں یہ سمندر وجود میں آیا تھا۔ اس جگہ پہلے قوم لوط آباد تھی اور یہ متعدد بستیوں پر مشتمل تھا، جن کا صدر مقام صدوم تھا، لیکن آج وہاں آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں، بلکہ دنیا کا یہ سب سے زیادہ نشیبی علاقہ ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کے عبرت ناک عذاب کے اثرات آج بھی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہولناک عذاب اس قوم پر آیا، اس کا ایک اثر یہ ہے کہ اس سمندر میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس کو عربی میں البحر المیت، فارسی میں بحر مردار اور انگریزی میں ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اور اس کا پانی سمندر سے بھی زیادہ کڑوا ہے۔ قوم لوط، یہ بدبخت قوم، اس غیر فطری عمل میں مبتلا ہوئی جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ لوگ مردوں سے شہوت رانی کرنے لگے تھے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں اس ناپاک فعل سے باز رہنے کی بار بار نصیحت کی۔ قرآن مجید میں آپ کی یہ نصیحت جگہ جگہ نقل فرمائی گئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے رسول بنا کر بھیجا لوط علیہ السلام کو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان میں یہ کام نہیں کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا سارے دنیا جہان والوں میں سے تم یہ حرکت کرتے ہو کہ مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو نظر انداز کیے رکھتے ہو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم حد انسانیت سے گزرے ہوئے ہو۔ اس بری عادت کے علاوہ اس قوم میں اور بھی کئی بڑے بڑے گناہ رائج تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر بھی ان کا ٹوکا اور فرمایا، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور ڈاکے بھی ڈالتے ہو، اور غضب یہ کہ تم اپنی بھاری مجلس میں گناہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو۔ لیکن اس بدبخت قوم نے آپ کی نصیحت قبول نہ کی، بلکہ ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو کہنے لگے اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم عذاب سے ڈرانے میں سچے ہو۔ چونکہ یہ بدمعاش لوگ خوبصورت بے ریش لڑکوں کی طاق میں رہتے تھے، اس لیے ان پر عذاب آنے کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو بہت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، انسانی شکل میں بھیجا۔ جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو لوط علیہ السلام انہیں انسان سمجھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں اپنی قوم کی خباثت سے یہ خطرہ تھا کہ وہ آ کر انہیں پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ وہی خطرہ پیش آ گیا، جیسا کہ قرآن حکیم نے بتایا کہ اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آ پہنچی کہ ان کے نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو لاکھ سمجھایا، خوف خدا یاد دلایا اور ان کی خوشامد بھی کی کہ مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، مگر وہ ظالم بے حیا اپنے مطالبے سے باز نہ آئے۔ اس موقع پر
حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا اور یہ گفتگو ان شریر لوگوں سے بند دروازے کے پیچھے ہوتی رہی تھی۔ فرشتے بھی مکان کے اندر تھے۔ ان لوگوں نے دیوار پھاند کر اندر گھسنے کا اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا۔ بالآخر لوط علیہ السلام انتہائی بے بسی کے عالم میں زچ ہو کر فرمانے لگے، کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں تمہارا خود مقابلہ کر سکتا، یا پھر کوئی مضبوط پایا یعنی میرا کنبہ قبیلہ یہاں ہوتا، میں اس کی پناہ پکڑ لیتا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لوط علیہ السلام اصل میں عراق کے باشندے تھے، یہاں ہجرت کر کے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہاں ان کا کنبہ یا قبیلہ نہیں تھا جو ان کی اس بے بسی میں مدد کر سکتا۔ فرشتوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ سخت اضطراب دیکھ کر ان کے سامنے اصل حقیقت کھول دی اور کہا کہ گھبرائیے نہیں، آپ کی جماعت بڑی طاقتور اور مضبوط ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم پر تو یہ کیا قابو کرتے، یہ تو آپ تک بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہم ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر اس علاقے سے نکل جائیے، صبح کو ان پر عذاب نازل ہوگا۔ اگلی صبح اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح آیا کہ یہ 4 بڑے بڑے شہر تھے جن میں یہ لوگ بستے تھے۔ انہیں بستیوں کو قرآن کریم میں دوسری جگہ متفقات کہا گیا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنا بازو ان سب شہروں کی زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رہی، پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا، آسمان کی طرف سے کتوں، جانوروں اور انسانوں کی آوازیں اور چیخ و پکار آتی رہی، پھر ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد اوندھا کر کے پلٹ دیا۔ جو ان کے عمل خبیث کے مناسب حال تھے، وہ ان کے اوپر ایسے پتھر برسائے جن پر ہر ایک کے نام کی علامت لگی ہوئی تھی۔ قرآن حکیم نے اس عذاب کو اس طرح بیان کیا ہے۔ ارشاد، ترجمہ: جب ہمارا حکم عذاب کے لیے آ پہنچا تو ہم نے اس زمین کو الٹ کر اس کا اوپر کا تختہ نیچے کر دیا اور نیچے کا تختہ اوپر کر دیا، اور اس سرزمین پر کنگھر کے پتھر یعنی جھانوا جو پک کر مثل پتھر کے ہو جاتا ہے برسانا شروع کیے، جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر آپ کے رب کے پاس یعنی عالم غیب میں خاص نشان بھی تھا، جس سے اور پتھروں سے یہ پتھر ممتاز تھے۔ جہاں یہ بستیاں الٹی گئیں، آج وہاں بستیوں کی بجائے بحر میت کا قبضہ ہے۔ ہم مدین سے روانہ ہو کر کچھ دیر بعد بحر میت کے کنارے کنارے جانے والی سڑک پر پہنچ گئے۔ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے۔ بحر میت کی لمبائی شمالاً جنوباً تقریباً 80 کلومیٹر ہے اور چوڑائی دیکھنے میں تقریباً 4-5 کلومیٹر نظر آتی ہے۔ ہم نے اس کے کنارے کنارے تقریباً 70 کلومیٹر سفر کیا۔ ہم جنوب سے شمال کو عمان کی طرف جانے والی پختہ سڑک پر تقریباً 60 کلومیٹر کی رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ ہمارے بائیں ہاتھ پر سڑک کے ساتھ ساتھ بحر میت تھا اور اس کے پار بائیں طرف ہی فلسطین کی پہاڑیوں کا سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہماری دائیں طرف اونچے نیچے ویران پہاڑوں کا سلسلہ تھا۔ یہ سارے پہاڑ بحر میت کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب یہاں اللہ کا عذاب آیا اور قوم لوط کی بستیاں انتہائی گہرائی میں پٹخ دی گئیں تو آس پاس کے یہ سارے پہاڑ اسی گہرائی کی طرف ڈھلک گئے، بالکل اسی طرح جیسے گندھے ہوئے آٹے کے درمیان سے آٹا بالکل ہٹا دیا جائے تو اس سے جو گہرائی بیچ میں پیدا ہوتی ہے، دائیں بائیں کا سارا آٹا بھی اس کی طرف جھک جاتا ہے اور ڈھلک جاتا ہے۔ ان پہاڑوں کی حالت بھی ایسی ہی ہے۔ شاید ان پہاڑوں کا کافی اگلا حصہ بھی اس گہرائی میں جا گرا ہوا ہے۔
جس پر اب بحر میت کا قبضہ ہے۔ یہ بڑی عبرت کی بات ہے، عبرت کی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آنے کا سبق دے رہی ہے۔ لیکن جب ہم اس سمندر کے آخری کنارے پہنچے تو معلوم ہوا یہ بحر میت تو اب تفریح گاہ کے طور پر استعمال ہونے لگا ہے۔ وہاں بہت سے ریسٹورنٹ اور تفریح سامان نظر آئے۔ کسی نے بتایا کہ اس جگہ سیاح اس لیے بھی شوق سے آتے ہیں کہ اس دریا کا پانی سمندری پانی کے مقابلے میں بہت بھاری ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر نہانے والا انسان عام طور پر ڈوبتا نہیں۔ کچھ لوگ اس میں سوئمنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ بہت دل دکھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ڈٹھائی سے پناہ عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔